علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں یہ جملہ آئے دن سننے کو ملتا ہے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور عام آدمی اس نہ رکنے والی مہنگائی سے سخت پریشان ہے، اور یہ تو اب پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ عوام کی رائے ہو یا نیوز چینل، سب حکومت کو کوستے اور مہنگائی کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ مہنگائی کم ہونے والی تو نہیں ہے، تو سوال تو یہ ہے کہ اس آزمائش کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ کیا بس مہنگائی کا بیٹھ کر رونا روتے رہیں؟ قطعاً نہیں۔ اس مسئلے کا حل بھی آپ کو قرآن حکیم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے، اور دین نے آپ کو اس مہنگائی کی آزمائش کا مقابلہ کرنے کا فارمولہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن حکیم نے اس مسئلے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف سے اور بھوک سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد وہ بھوک ہے جو بازار میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے آپ انفلیشن کہتے ہیں، یعنی یہ بھوک کی آزمائش مہنگائی کی وجہ سے آتی ہے۔ حقیقت میں آج لوگ 3 وقت کی جگہ 1 وقت کھانا کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور قول ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر غضبناک ہو اور ان پر عذاب بھی نازل نہ کرے تو 2 مشکلوں کا وہ قوم شکار ہو جاتی ہے، ایک مہنگائی کا بے تحاشا بڑھنا، اور دوسرا انسان کی ایوریج ایج کا کم ہو جانا۔ اب اس آزمائش الہی میں مومن کیا کرے؟ بس ہم بیٹھ کر واویلا کرتے رہیں، مہنگائی کا رونا روتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آزمائش کا ذکر کیا ہے، اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوشخبری بھی دے رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اسی مژدھار میں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مدد اور نصرت کو محسوس کرتے ہیں اور اسے دیکھتے بھی ہیں۔ مشکلات میں اور آزمائش میں اللہ کی نصرت اور مدد کو محسوس کرنا، اس کا درس بھی سوائے اہل بیت علیہ السلام کے اور کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا۔ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے بعد کربلا یزید ملعون نے پوچھا تھا کہ تم نے کربلا میں تمام مصائب اور آلام کو کیسا پایا، تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے جواب دیا تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے جمال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات اور آزمائش کچھ بھی نہیں ہے اس آزمائش کے جو اہل بیت علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر برداشت کی ہے، لیکن ہم مشکلات اور آزمائش میں صبر کا انسپریشن جو ہے وہ کربلا سے لیتے ہیں۔ یہ مشکلات میں ظالم حکمرانوں سے مدد مانگنے کی بجائے اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا انسپریشن سوائے اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا۔ اب یہ آج مہنگائی کی وجہ سے بھوک اور افلاس کی جو آزمائش ہے، اس میں کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کے لیے دیکھیے 3 اس میں مراحل ہیں۔ پہلا حل اس کا یہ کہ مہنگائی کم ہونے کی امید لگانے کی بجائے وسعت رزق، اپنے رزق میں اضافے کی کوشش بھی کریں اور وسعت رزق یعنی رزق کو بڑھانے کی دعا بھی کریں۔ اسی لیے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں وسعت رزق کی دعاؤں کا ایک خاص چیپٹر ہے۔ خاص اہل بیت علیہ السلام نے وسعت رزق کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اور اس میں ایک دعا تو بہت معروف ہے جو عموماً نماز کے آخری سجدے میں پڑھی جاتی ہے، جس کی ابتدا یا خیر المسئولین سے ہو رہی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ توکل علی اللہ ہے، یعنی چاہے چیزیں مہنگی ہوں یا سستی ہوں، رازق تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور امام سے مہنگائی کی شکایت کی، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، چیزیں سستی یا مہنگی ہونے سے تمہارے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ چاہے مہنگائی ہو
یا ارزانی ہو، رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ جو سستائی کے دنوں میں رزق دیتا تھا وہی مہنگائی کے دنوں میں بھی رزق دے گا۔ دیکھیے یہ مائنڈ بلوئنگ قول ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ قیمتیں کم ہونے کی حسرت کی بجائے انسان اللہ کی ذات پر توکل کرے، اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ وسعت رزق میں اضافے کے لیے سعی اور کوشش کرے، روزی کمانے کے لیے آزاد مواقع اپنے لیے جنریٹ کرے، تاکہ جسے آپ کہتے ہیں کہ بائنگ پاور آپ کی بڑھے۔ یہ مذہب آپ کو سکھاتا ہے، یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم اللہ کی اس آزمائش سے کامیابی سے نکل سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رزق حلال کمانا اسی طرح ایک مومن کے لیے عبادت ہے جس طرح دیگر عبادات ہیں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔